السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں مجتبیٰ سمسم صاحب. مجتبیٰ صاحب بزنس مین بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں. ابھی حال ہی میں بیرون ملک سے اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان آئے ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں PS 101 سے، صوبائی اسمبلی سندھ سے. آج ان سے جانیں گے کہ ان کا مقصد اور منشور کیا ہے. السلام علیکم مجتبیٰ صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. اچھا مجتبیٰ صاحب، کیسے آپ کا یہ فیصلہ آپ نے کیا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں الیکشن کے، اس میں حصہ لیا جائے، عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اس کے بارے میں ذرا عوام کو بتائیے گا. دیکھیں، سیاست میں جو آنے کا میں نے فیصلہ کیا تو اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی خدمت کا شوق تھا کہ اپنے عوام کی خدمت کروں، اپنے لوگوں کی خدمت کروں. تو جب اب موقع ملا تو میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عملی سیاست میں آ کے اپنے حلقے کی، اپنے شہر کی اور صوبہ سندھ کی خدمت کی جائے. بتاتا جاؤں، یہ مجتبیٰ صاحب بیرسٹر ہیں. آج کل ویسے ہی وکیل جو ہیں وہ کافی فیمس ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جانیں گے کہ اچھا آپ کا منشور کیا ہے اس الیکشن میں. اچھا، منشور دیکھیں ہمارا یہی ہے، ایک ہی منشور لے کے ہم لوگ چلیں کہ یہ ہمارا شہر ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں اس شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور جب میں اس شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں تو میرا منشور بھی یہی ہے کہ میں نے اس شہر کی خدمت کرنی ہے اور اس کا جو بھی نظام ہے اس کو بہتر بنانا ہے. تو بیسکلی یہی منشور لے کے ہم چلیں اس الیکشن میں. اچھا، آپ نے اسٹڈی بیرون مکمل کی، اس کے بعد آپ پاکستان آ گئے. جی. تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ایک لائف ہے، ایک ادھر کا سسٹم ہے، دونوں میں فرق بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو پھر آپ نے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا، تو یہ سارے سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بیرونی ملک کی اگر بات کی جائے تو تقریباً میں نے وہاں پہ 4 سے 5 سال کا عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا. لنڈن میں نے تعلیم حاصل کی. تو وہاں کا اور جو کراچی کا نظام ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے، جو تعلیم کا نظام ہے اور جو ہمارے یہاں تعلیم کا نظام ہے، اس میں بہت فرق ہے. تو یہی وجہ تھی کہ میں جب وہاں بیرون ملک تھا تو جب بھی کراچی میں کوئی مسائل آتے تھے، صوبہ سندھ میں مسائل آتے تھے، تو ہماری NGO بھی ہے جو ورک کرتی تھی. تو مجھے ٹائم جب بھی ملتا تھا میں آتا تھا. سندھ میں سیلاب بھی آیا تو ہماری ٹیم نے وہاں پہ ورک کیا. تو بس یہی میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح یہاں کا نظام ہے، تعلیم کا، انفراسٹرکچر کا، قانون کا، انصاف کا، انشاءاللہ وہی نظام ہم اپنے کراچی شہر، اپنے حلقے، اپنے صوبے اور اپنے ملک میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، ابھی آپ دیکھتے ہیں یہاں الیکشن میں کافی ٹائم سے جو حکمران پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں بڑی بڑی، وہ الیکشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ آزاد امیدوار بن کے الیکشن میں حصہ لیا جائے؟ یہ جو سوال ہے نا، یہ کافی لوگوں نے مجھ سے کئی موقعوں پر کیا کہ جب اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر آپ نے کیوں آزاد حیثیت سے الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیا. تو یہی جو سوچ ہے نا، جو لوگوں کی سوچ، یہی سوچ انشاءاللہ ہم نے بدلنی ہے کہ اگر خدمت کا جذبہ ہو، خدمت کا شوق ہو، تو اکیلا بندہ بھی وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو تمام سیاسی جماعتیں مل کے بھی نہیں کر سکتی. تو یہی میں نے ایک اپنی عوام کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس سوچ کو بدلیں، کیونکہ جب ہماری سوچ بدلے گی تو انشاءاللہ ہمارا کراچی بھی بدلے گا. آپ یہاں آئے ہیں، ظاہری بات ہے آپ لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں، سسٹم نے آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ضروری اور فوری کام جو ہے اس ملک کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو مسائل تو بہت درپیش ہے ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو، صوبے کو، لیکن سب سے ضروری جو میں ایک چیز سمجھتا ہوں نا کہ اگر وہ نظام بہتر ہو جائے نا تو ہمارا ملک بہت آگے جا سکتا ہے. اور وہ نظام ہے تعلیم کا نظام. تعلیم کا نظام یہ ہے کہ جب تعلیم ہوگی، اچھی تعلیم ملے گی تو شعور آئے گا لوگوں میں. جب شعور آئے گا تو آپ انشاءاللہ خود دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف کچھ نہ کریں، ہم صرف تعلیم کے نظام کو بھی اگر بہتر کر دیں، آپ دیکھیں پاکستان اور یہ شہر کدھر چلا جائے گا. بیرسٹر مجتبیٰ صاحب، دو چیزیں، بیرسٹر بھی ہیں آپ تو قانون کے حوالے سے آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرا، بیرون ملک آپ نے تعلیم حاصل کی اور یہاں کی تعلیم. آپ کس طرح دیکھتے دونوں چیزوں کو، ایک انصاف اور دوسرا تعلیم؟ ہمارے ملک میں انصاف اور تعلیم کو، سرکاری تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ہم موازنہ کریں باہر جو بیرون ملک میں جہاں میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور پاکستان کی اگر بات کریں تو جو نظام انصاف ہے نا اس کو میں ایک کوٹ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. یہاں پہ قانون ہے, ہر چیز ہے, قانون بھی بنا ہے, قانون کی وزارتیں بھی ہیں, عدالتیں بھی ہیں, لیکن مسئلہ صرف ایک ہے کہ یہاں انصاف بہت دیر سے ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف بھی اگر صرف فوری ملنا شروع ہو جائے نا, کہ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کو فوراً انصاف دلا دیں, آپ دیکھیں اس ملک کا نظام خود بخود بدل جائے گا. اور تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے سرکاری تعلیم کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بھی وہی 75 سال 80 سال پرانی جو تعلیم کا نظام لے کے چلے تھے, آج بھی وہیں تعلیم کا نظام کھڑا ہے. آج بھی وہیں کی جو تعلیمات تھی 75 سال پرانی وہی آج بھی بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں. دنیا آگے نکل رہی ہے, ہم تعلیم وہی پیچھے والی پڑھا رہے ہیں. تو جدید تعلیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے نظام کو بہتر بنایا جائے. پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو ہمارے جو بیچارے جو غریب لوگ ہیں حلقے کے شہر کے وہ نہیں افورڈ کر سکتے, اتنی فیس ہیں. پرائیویٹ اسکولوں نے تو کاروبار بنا لیا ہے تعلیم کو. تعلیم کو کاروبار سے الگ رہنا چاہیے اور تعلیم کے نظام کو بہتر جدید اس میں لے کے آنا چاہیے. جی مشتبہ صاحب, آپ نے تعلیم کے حوالے سے بہت اچھی بات کی. اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی, کیونکہ جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں جس طرح کہ باہر تعلیم بہت اچھی ہے اور یہاں واقعی بالکل سرکاری تعلیم تو نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو پرائیویٹ ہے وہ اتنی مہنگی ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی وہ اسکولوں سے باہر ہے. تو اچھا, ابھی میں ایک اور آپ سے بات یہ کہوں گا کہ بڑا آپ ظاہر بات ابھی ینگ بھی ہیں, بڑی ہمت کی آپ نے, سامنے تو بڑے مایا ناز سیاستدان ہیں آپ کے, پارٹیاں ہیں بڑی بڑی. تو یوتھ کو کیا کہیں گے کہ یوتھ جو ہے کیا اس ملک میں تبدیلی کے لیے کچھ ایسا قدم اٹھائے؟ آپ ایک مثال ہیں ان کے لیے کہ آپ نے بھی ہمت کی ہے, بہت بڑا آپ نے کام ہے کہ بہت بڑا سٹیپ آپ نے لیا ہے. تو آپ یوتھ سے کیا کہیں گے, وہ بھی ایسا کوئی اقدامات کریں, آپ کا ساتھ دیں, اس کے بارے میں بتائیے. کہ الیکشن میں حصہ لینے کا سب سے ایک بڑی وجہ جس کو میں کہوں گا وہ یہ بھی تھی کہ یوتھ کو ایک میسیج دینا ہے کہ جب میں آگے بڑھ سکتا ہوں, ہمت کر سکتا ہوں, باوجود ساری سیاسی پارٹیاں موجود ہیں, ایک نظام چلے آ رہا ہے سیاسی پارٹیوں کا جو الیکشن لڑتی ہیں, اس کے باوجود میں نے اگر یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھیں. اور صرف میسیج ہی نہیں دیتا, دعوت بھی دیتا ہوں ان کو کہ آئیں میرے ساتھ مل کے اپنے حلقے کو سدھاریں, اس شہر کو سدھاریں, اس صوبے کو سدھاریں اور مل کے خدمت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. اچھی بات کی. اچھا, اور مشتبہ صاحب 62% ہماری یوتھ ہے. اگر تبدیلی لانی ہے, بہتری لانی ہے اس ملک میں, تو یوتھ کو آگے آنا پڑے گا. اس طرح ہی جس طرح آپ ابھی ہم نے دیکھا کہ کافی سالوں سے, کافی دہائیوں سے وہی سیاستدان ہیں, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, دوسری سے تیسری پارٹی, وہی ایک سلسلہ چل رہا ہے. یوتھ جو ہے وہ بالکل الیکشن میں حصہ تو لے رہی ہے, نمائندگی کی طرف نہیں آ رہی, اور کئی دفعہ تو نمائندگی دی بھی نہیں جاتی پارٹیوں میں. یوتھ کو اس طرح نمائندگی نہیں دی جاتی کہ جس طرح دی جانی چاہیے. جتنی بڑی یوتھ ہے ہمارے پاکستان میں, اور پالیسیز میں بھی ان کو میرا نہیں خیال سے مشاورت یا کوئی تجاویز یا کچھ ان سے بات کی جاتی ہو. جی مشتبہ صاحب, انشاءاللہ اللہ کرے آپ کامیاب ہو. اگر آپ جیتتے ہیں الیکشن تو بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں, ظاہر بات ہے کسی نہ کسی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا, نہیں بھی جاتے اگر آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی آپ اسمبلی میں رہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کا آپ ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, اگر عوام سپورٹ کرتی ہے, انشاءاللہ ہم اسمبلی میں منتخب کرتی ہے اگر عوام ہمیں, تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم نے خدمت کے اس سے آئے ہیں سیاست میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ اپنے حلقے کی, اپنے شہر کی خدمت کرنی ہے. تو انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے, اللہ موقع دیتا ہے ایوان میں جانے کا, اپنے عوام کی بات ایوان میں پہنچانے کا, تو یہ فیصلہ بھی پھر انشاءاللہ عوام پہ ہی چھوڑیں گے کہ جن نے منتخب کیا ہے, پھر انہی پہ فیصلہ چھوڑیں گے کہ کس طرف ہمیں رخ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو حلقے کے حق میں بہتر ہوگا, جو میرے شہر کے حق میں بہتر ہوگا, پھر انشاءاللہ عوام سے مشاورت کر کے پھر فیصلہ کریں گے اس کا. ابھی اس کا فیصلہ کرنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا. ٹھیک. جی مشتبہ صاحب, آخر میں آپ عوام سے, آپ نے دیکھنے والوں سے اور سننے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟ اچھا, عوام کو میرا یہی میسیج ہے کہ ہم آپ ہی کی خدمت کے لیے نکلے ہیں,
تو آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں، اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اس حلقے کو سدھارنے میں، اس شہر کو سدھارنے میں، اور انشاءاللہ اسمبلی میں آتے ہیں تو آپ کی بھرپور خدمت کریں گے۔ تو بس یہی میرا میسیج ہے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اسمبلی میں لاتے ہیں، تو آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ مجتبیٰ صاحب، اپنے آپ نے مصروفیت سے ہمیں ٹائم دیا۔ ہاں اچھا ناظرین، علی عمران تمام ٹیم کو اجازت دے، جلد حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔